بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن المہم ایضا معرفت موالیدہم و وفیاتہم، اور علوم الحدیث کا ایک اہم علم یہ بھی ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ راویوں کی پیدائش کب ہے اور ان کی وفات کب، موالیدہم و وفیاتہم، لأن بمعرفتها يحصل الامن من دعوى المدعی للقاء بعضهم وفي نفس الامر ليس كذلك، اس لیے کہ اس کی معرفت سے ان کی پیدائش کب ہوئی اور وفات کب ہوئی یہ حاصل ہوتا ہے، امن اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس مدعی کے دعوے کا کہ وہ جس سے روایت کر رہا ہے وہ اس سے ملا ہے یا نہیں۔ وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں فلاں سے ملا ہوں، لیکن وفیات سے اور موالید سے یہ راز کھل جاتا ہے کہ حقیقتاً ہوا فی نفس الامر لیس کذالک، حقیقتاً نفس الامر میں ایسے ان کی ملاقات ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کے بہت سے واقعات ہیں، آپ کو پہلے بھی غالباً بتلائے تھے، اور بہت سے واقعات نقل کیے ہیں علامہ سخاوی نے اعلان بالتوبیخ میں، اور بڑے ہی مزیدار یہ واقعات ہیں اعلان بالتوبیخ میں، اور اسی طرح کچھ واقعات انہوں نے فتح المغیث میں بھی ذکر کیے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح مسلم کے مقدمہ میں کچھ باتیں اس حوالے سے کہی ہیں۔ جی، مثال کے طور پر معلّہ بن عرفان کہتے ہیں کہ ہمیں ابو وائل نے یہ حدیث بیان کی، حدثنا ابو وائل قال خرج علینا ابن مسعود بصفین فقال ابو نعیم فضل بن دقین اتراہ بعث بعد موت لابن مسعود۔ او بھائی معلّہ صاحب، تمہارا کیا خیال ہے کہ ابو وائل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے موت کے بعد سنا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو 32-33 میں انتقال فرما گئے تھے۔ جب وہ 32-33 میں انتقال فرما گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت میں، خلافت میں، وہ صفین میں کیسے پہنچ گئے کہ تم ان سے ابو وائل سے نقل کرتے ہو کہ وہ کیا ہیں، انہوں نے صفین میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا ہے۔ وہ روایت ہے نا، معروف ایک قصہ ہے، کہانی ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نا راوی کہتے ہیں علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر، نبی علیہ السلام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں مدینہ میں، اور ان میں سے کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ یہ روایت بالکل کذاب ہے، کذب ہے، پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ خلیل اس کا راوی ہے اور وہ مالکی ہے، قاضی ہے وقت کا خلیل، اس نے یہ روایت بنائی مالکی نے، مگر اس کے ذہن میں اتنی بات بھی نہ آئی، اس جھوٹے کے ذہن میں، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے پیچھے نمازیں قد پڑھ لیں جبکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہو گئے تھے۔ سمجھے نا؟ تو اس قسم کی جو مرویات ہیں ان کے بارے میں اسی تاریخ سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو خیر
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موالید کی معرفت اور وفیات کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ جناب یہ پتہ چلے کہ راوی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے ملاقات کی ہے، فلاں سے روایت کی ہے، کیا وہ واقعتاً درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی اسی پیدائش سے پتہ چلتا ہے۔ استاد کی معلوم ہو کہ وفات کب ہوئی ہے، اور شاگرد کی پتہ چلے کہ پیدائش کب ہوئی ہے۔ دونوں کا تقابل کرنے سے پھر یہ بات راز کھل جاتا ہے کہ کیا ان کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہاں، اور بہت سے میں نے بتلایا تھا آپ سے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی وفیات کا اور تو پتہ چلتا ہے، اور ان سے بھی زیادہ ہیں جن کی ولادت کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیدا کب ہوئے، وہ پیدا نہیں کب ہوئے۔ اس کے پھر دو قرینے ہوتے ہیں۔ ایک قرینہ کے بسا اوقات وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں سن میں فوت ہوئے اور ان کی عمر اتنی تھی، ان کی اس سے بھی ایک یہ نکل آتا ہے کہ جب وفات اتنی ہوئی ہے اور عمر اتنی ہے تو اس سے منفی کر لو، پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ پیدا کب ہوئے۔ سمجھے نا، ایک صورت یہ ہے، بعض ایسے راوی ملیں گے آپ کو۔ دوسری صورت یہ ہے جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا آپ کو، جو تقریب میں طبقات میں تقسیم کی ہے کہ یہ کس طبقے میں ہے۔ اتباع تابعین میں ہے، تابعین میں ہے، تابعین میں ہے تو کبار میں ہے یا صغار میں ہے، ان سے بھی کچھ نہ کچھ رہنمائی مل جاتی ہے۔ سمجھے میرے بھائی بات؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ 160 میں فوت ہوا، 160 میں فوت ہوا، اور کہتے ہیں کہ اس کی جناب 45 سال مثال کے طور پر عمر ہے، تو 160 سے 45 منفی کر دیں، نفی کر دیں۔ ہاں، وہ ایک اندازہ ہے نا، قرینہ ہے نا، یہ حتمی بات تو نہیں، قرینہ ہے، ایک قرائن ہے، یہ سب قرائن پر، اگلی بات بھی قرائن پر آ رہی ہے۔ آگے چلیے۔ وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ بُلْدَانِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ، اسی طرح یہ بھی بڑا مہم ہے کہ وہ رہتے کہاں تھے، ان کا کس شہر میں رہتے تھے۔ مَعْرِفَةُ بُلْدَانِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ وَفَائِدَتُهُ الْأَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ الْإِسْمَيْنِ إِذِ اتَّفَقَا نُطْقًا لَكِنْ افْتَرَقَا بِالنَّسْبِ، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بچ جاتا ہے دو راویوں کے تداخل میں، وہ دو ناموں میں تداخل سے بچ جاتا ہے، وہ دو کو ایک ہی سمجھنے لگتا ہے جب وہ متفق ہوتے ہیں بولنے میں، لیکن نسب کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے، ان میں اختلاف ہوتا ہے، نسب کے اعتبار سے یا وطن کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر محمد بن خالد دمشقی ہے، ایک محمد بن خالد دمشقی ہے اور ایک محمد بن خالد خراسانی ہے، نام دونوں کے ایک ہیں، باپ کا دونوں کا نام بھی ایک ہے، لیکن دونوں کا وطن جدا جدا ہے، ایک دمشق کا ہے، ایک خراسان کا ہے، بود المشرقین ہے نا ایک قسم کا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہاں ایک یہ بھی اس یعنی بلدان کی معرفت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ خراسانی ہے یا دمشقی ہے، اب اس کا جو استاد ہے یا اس کا شاگرد ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اس کا جو استاد ہے یا شاگرد یہ کون ہے، اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، اس کے وطن کی کوئی صراحت ہے، اور اس نام کے دوسرے آدمی بھی ہیں، جس طرح محمد بن یہ آپ کو بتلایا ہے محمد بن خالد، اور پہلے خطیب بغدادی کے المتفق والمفترق کتاب اسی حوالے سے ہے نا، یعنی جن میں نام باپ دادا یعنی اسم اور باپ برابر ہیں، لیکن فرق کیا ہے آگے انصاب میں یا اوطان میں یا ان چیزوں میں۔
اب ایک خراسانی ہے یا ایک دمشقی ہے، اس کا استاد یا اس کا شاگرد، ان دونوں کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اب اس کا کیسے پتہ چلے کہ بھائی یہ استاد کون ہے؟ وہی نام ثقات میں بھی آ رہا ہے، وہی نام ضعفاء میں بھی آ رہا ہے۔ اب یہاں راوی ثقہ مراد ہے یا یہاں راوی ضعیف مراد، کیا مراد؟ یعنی یہ ہیں باتیں سمجھنے والی۔ تو ایسی صورت میں یہ جو راوی ہے جو خراسانی ہے، ہم دیکھیں کہ اس کا استاد یا شاگرد وہ کون ہے۔ وہ خراسانی ہے، بلخی ہے، نیسا پوری ہے، اس علاقے کا ہے، تو یہ قرینہ بنے گا کہ یہ ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ یہ ہے بالکل یہی کیفیت اس کے شاگرد کو پرکھنے کی بھی ہے، شاگرد کو متعین کرنے کے لیے بھی یہی قرینہ ہے کہ یہ شاگرد کون ہے۔ آپ جانتے ہیں اسماعیل بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف بات ہے کہ اگر وہ کسی دمشقی استاد سے روایت کریں تو روایت صحیح، اور اگر وہ بغدادی یا اس مشرق کے علماء سے روایت کریں روایت ضعیف۔ پھر یہ بھی کتنے راوی ہیں جو ان استاد سے روایت کریں تو صحیح اور ان سے روایت کریں تو ضعیف۔ سمجھے یا نہیں؟ تو ایسی صورت میں یہ تعیین کس سے ہوتی ہے؟ یا نسبت سے ہوتی ہے یا بلدان سے ہوتی ہے؟ یہ وضاحت یا اس کا قرینہ اقرب الی الصواب ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا قرینہ یا بلدان سے حل ہوتا ہے یا نسبت سے۔ وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا کہتے ہیں اسی طرح بھائی یہ بھی بات بڑی مہم ہے، معرفت احوالہم، کہ ان کے احوال معلوم کیے جائیں کہ وہ کیسے ہیں، تعدیلاً و تجریحاً و جہالتاً۔ تین ہی صورت ہے، راوی مجہول ہے، مجروح ہے یا ثقہ ہے، مجروح ہے یا موثق ہے۔ کیا ہے؟ لأن الراوی اما ان تعرف عدالتہ، کیونکہ راوی کی یا تو عدالت پہچانی جائے گی، معروف ہوگی، اور یعرف فسقہ، یا یہ کہ پہچانا جائے گا کہ یہ فاسق ہے، اور لا یعرف فیہ شیء من ذلک، لیکن یا یہ پتہ نہیں کہ یار یہ عادل ہے یا فاسق ہے، اس کی عدالت متحقق ہے یا نہیں ہے، کسی نے اس کو عادل کہا ہے یا اس کو کسی نے فاسق کہا ہے، مجروح قرار دیا ہے۔ اب یہ تین صورتیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ بَعْدَ الْاطِّلَاعِ، یعنی ان کے احوال کی اطلاع ہونے کے بعد پھر سب سے اعتراف یہ ہے معرفت مراتب الجرح والتعدیل، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ مجروح ہے یا یہ اس کی توثیق کی ہے، اس کی کیا ہے؟ توثیق ہے، یا اس کی کیا ہے؟ جرح ہے اس پر۔ بعد الاطلاع، کس بات کی اطلاع؟ احوال کی، سمجھے نا، جو پہلے احوال ہے اس کی اطلاع کے بعد پتہ چلے کہ کیا اب اس کے مراتب کیا ہیں، جرح ہے تو اس کا درجہ کیا ہے، تعدیل ہے تو اس کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے۔ کہتے ہیں معرفت و مراتب الجرح والتعدیل لأنہم قد یجرحون الشخص بما لا یستلزم رد حدیثہ کلہ، کیونکہ بسا اوقات ایک راوی کو، ایک شخص کو بعض جرح مجروح قرار دیتے ہیں لیکن اس کی تمام احادیث جو ہے وہ رد کرنا اس سے لازم نہیں آتا۔ وقد بینا اسباب ذلک فیما مضی، کہتے ہم نے پہلے راوی پر جرح کے جو اسباب ہیں وہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کذب ہے، بدعت ہے، وہ فسق ہے، یہ ساری چیزیں میں ہم پہلے بیان کر چکے۔ وَحَصَرْنَاهَا فِي عَشْرَةٍ، اور ہم نے ان کو 10 درجوں میں، 10
نمبروں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تقدم شرحہ مفصلا، اور اس کی شرح مفصل پہلے گزر چکی ہے۔ والغرض ہونا، اور یہاں جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ذکر الالفاظ الدالۃ علی اصطلاحہم علی تلک المراتب، ان الفاظ یہ جو ذکر کیے گئے ہیں، ذکر الالفاظ الدالہ جو دلالت کرتے ہیں فی اصطلاحہم ان کی اصطلاح میں، علی تلک المراتب ان مراتب پر، ان درجات پر، کہ یہ تعدیل کس مرتبے اور کس درجے کی ہے، یا یہ جرح وللجرح مراتب، تعدیل کے لیے بھی کیا ہیں؟ ان کے ہاں مراتب ہیں، اور جرح کے لیے بھی ان کے ہاں کیا ہیں؟ مراتب ہیں۔ کہتے ہیں علی فی اصطلاحہم علی تلک المراتب، ان مراتب پر ان کی اصطلاحات میں، اور جرح کے مراتب ہیں۔ کہتے ہیں وَأَسْوَأُهَا الْوَصْفُ بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ، اور ان میں سب سے بری جرح جس میں وصف ایسا بیان کیا گیا ہو جو مبالغے پر دلالت کرتا ہو۔ وَأَسْرَحُ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِأَفْعَلْ، افعل اسم تفضیل سے، کہ جناب اس کی تعبیر افعل اسم تفضیل کے سے، اغضب الناس الیہ المنتہا، رکن الکذب، رکن من ارکان الکذب، یعنی یہ بہت بڑے یہ جرح کے الفاظ۔ ثم دجال او وزاع او قذاب، یہ دوسرا درجہ ہے۔ لأنها وإن كان فيه نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، مبالغہ ہے اس میں، کذب جھوٹا کہا، اس کو وزاع اور دجال کہا، لیکن پہلے سے کیونکہ اس میں زیادہ اسم تفضیل کے ناطے وہاں کیا ہے؟ مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وَأَسْهَلُهَا، اور ان میں سے سب سے نرم جرح کیا ہے؟ ہلکی جرح، الالفاظ الدالۃ علی الجرح، جو فی الجملہ جرح پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ کہا جائے فلان لین، فلان لین، او سیء الحفظ، او فیہ ادنی مقال، او فیہ مقال، یہ کہا جاتا ہے فیہ مقال، یہ کہتے ہیں سیء الحفظ ہے۔ آپ صدوق سیء الحفظ، یہ ادنی جرح ہے۔ مقال یہ بھی ادنی ہے، لین یہ بھی ادنی ہے۔ اس سے راوی متروک نہیں ہوتا، اس کی روایتیں وہ قابل، ایسا نہیں ہے قابل اعتبار نہ ہو، ان کی روایتیں قابل اعتبار ہیں۔ ہاں لین کی، یہ تو خود امام دارقطنی نے کہا ہے نا، غالباً آپ کو دکھایا بھی تھا اس میں لسان المیزان کے مقدمے میں۔ وَبَيَّنَ وَبَيْنَ أَسْوَأِ الْجَرْحِ وَأَسْهَلِهِ مَرَاتِبٌ لَا تَخْفَى، کہتے ہیں سب سے بری جرح اور سب سے نرم جرح کے درمیان مراتب ہیں جو مخفی نہیں ہیں علماء کے، اہل علم کے ہاں۔ کہتے ہیں کہ اشد فقولہم متروک، انہی میں سے کیا ہے؟ متروک او ساقط او فاحش الغلط او منکر الحدیث، اشد من قولہم ضعیف، یہ زیادہ سخت ہیں کس سے؟ ضعیف سے، لیس بالقوی سے، او فیہ مقال، یا اس سے۔ ومن المہم ایضاً معرفت مراتب التعدیل، اسی طرح تعدیل کے جو مراتب ہیں ان کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ جرح میں فسق، یہ بھی گناہ گار فاسق فاجر کا ہونا، ایک سے ایک بڑھ کر چور و چکا ہے، ایک سے ایک بڑھ کے چور و چکا ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کے نیک پارسا عالم فوق ذی کل علم علیم۔ کہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی وَأَرْفَعُهَا الْوَصْفُ أَيْضًا بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ وَأَسْرَعُ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِأَفْعَلَ كَأَوْسَكِ النَّاسِ،
یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہے. او اثبت الناس او الیہ المنتہا فی التثبت ثم ما تعقد بصفت من الصفات الدالہ علی التعدیل، جس میں تعدیل کے الفاظ کو مقرر ذکر کیا گیا ہو، جو تعدیل پر دلالت کرتے ہیں ان میں تاکید ہو، مؤکد ہو، مقرر ہو. اور صفتین، یا یہ کیا ہے، دو صفتیں ذکر کی گئی ہوں، ثقۃ ثقۃ ثبت ثبت ثقۃ حافظ او عدل ضابط ونحو ذالک. اللہ اکبر. وادناہا، اور سب سے ادنا کیا ہے، ما اشار بالقرب من اصل التجریح، کہتے ہیں جو مشر ہے اس کے قریب، جو اشارہ کرتا ہے اس کے قریب، جو سب سے نرم جرح ہے اس کے قریب قریب. سب سے ادنا توثیق تعدیل وہ ہے جو جرح کے سب سے ادنا درجے کی، کا شیخن، جیسے شیخ کا لفظ، شیخ کا لفظ یہ عموماً لفظ بولتے ہیں ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ ہوا شیخ، اور اس کی تعبیر میں بھی خاصا اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ نہ جرح ہے نہ تعدیل ہے، بعض کہتے ہیں یہ تعدیل ہے. ابن ابی حاتم اور ابو حاتم کسی درجے میں اس کی تعدیل مانتے ہیں، اور الفاظ تعدیل ہی میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے شیخ کو. وَيُرْوَى حَدِيثُهُ أَوْ يُعْتَبَرُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. يُعْتَبَرُ بِهِ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، يُعْتَبَرُ بِهِ، يُرْوَى حَدِيثُهُ، اس کی حدیث روایت کی جائے گی. سمجھے بات. وَبَيْنَ ذَلِكَ مَرَاتِبُ لَا تَخْفَى وَهَذِهِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ذَكَرْتُهَا هُنَا لِتَكْمِلَةِ الْفَائِدَةِ. اور یہاں میں نے ان کو ذکر کیا ہے فائدے کی تکمیل کے لیے. وَهَذِهِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، اور یہ احکام ہیں جو آگے ذکر میں کر رہا ہوں، ان کا ذکر کرنا فائدے کی تکمیل کے لیے ہے. یہ جو جرح تعدیل کا ذکر کیا ہے اس کا فائدہ اگلے مسئلے سے بھی وابستہ ہے. فَأَقُولُ، تو میں کہتا ہوں یہ ہوں کہ تقبل التزکیۃ من عارف باسبابها. یہ آگے پھر کریں گے یار، انشاءاللہ آگے کریں، اللہ نے چاہا.